بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم قیام اللیل کے سلسلے میں دو صورتیں پڑھیں گے، سورہ قاف سورہ نمبر 50 اور سورہ الواقعہ سورہ نمبر 56۔ سورہ قاف کی پہلی 29 آیات ہیں جن کا مفہوم بیان کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سورہ قاف ہے، گواہ ہے یہ عظمت والا قرآن کہ یہ اللہ کی کتاب ہے۔ یہ عجیب ہے کہ ان لوگوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی کے اندر سے ایک آگاہ کرنے والا آیا، تو ان کافروں نے کہا کہ یہ تو ایک نہایت عجیب بات ہے، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے تو دوبارہ لوٹائے جائیں گے؟ یہ لوٹایا جانا تو بہت بعید ہے، بہت امپروبیبل ہے۔ ہم نے جان رکھا ہے جو کچھ زمین ان کے اندر سے کم کرتی ہے، اور ہمارے پاس ایک محفوظ رکھنے والی کتاب بھی ہے۔ نہیں، بلکہ انہوں نے حق کو جھٹلایا ہے جبکہ وہ ان کے پاس آ چکا ہے۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ یہ اس کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں، چھٹانا چاہتے ہیں، بس وہ ایک واضح تضاد میں، فکر کے تضاد میں مبتلا ہو گئے ہیں، ان کے اندر کنٹرڈکشنز پیدا ہو گئی۔ کیا انہوں نے اپنے اوپر آسمان کو نہیں دیکھا؟ کس طرح ہم نے اس کو بنایا اور اس کو سنوارا، اور کہیں اس میں کوئی رخنا خامی نہیں چھوڑی، اور زمین کو ہم نے بچھایا اور اس میں پہاڑ گاڑ دیے، اور اس میں ہر قسم کی خوش منظر چیزیں اگائیں، ہر متوجہ ہونے والے بندے کی بصیرت اور یاد دہانی کے لیے۔ اور ہم نے آسمان سے بابرکت پانی برسایا جس سے ہم نے باغ بھی اگائے اور کاٹی جانے والی فصلیں بھی، اور کھجوروں کے بلند و بالا درخت بھی جن میں تہ بتہ خوشے لگتے ہیں بندوں کی روزی کے لیے، اور ہم نے اس سے مردہ زمین کو زندہ کیا۔ اسی طرح مرنے کے بعد زمین سے نکلنا بھی ہوگا۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، ثمود، عاد، فرعون، لوط کے بھائیوں اصحاب الایکہ اور قوم تبع نے بھی جھٹلایا۔ ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہماری وعید ان پر واقع ہو کر رہے گی۔ ان سے پہلے قوم نوح، اصحاب الرس، کیا ہم پہلی بار پیدا کرنے سے عاجز رہے؟ نہیں، بلکہ یہ لوگ دوبارہ پیدا کیے جانے کے بارے میں شک میں مبتلا ہے۔ اور ہم نے انسان کو پیدا کیا اور ہم جانتے ہیں اس کے دل میں جو وسوسے گزرتے ہیں، اور ہم اس کی رگے جان سے بھی زیادہ قریب ہیں۔ دھیان رکھو جبکہ دو اخذ کرنے والے لینے والے اخذ کرتے رہتے ہیں، ایک دائیں بیٹھا اور دوسرا بائیں بیٹھا ہے، وہ کوئی لفظ بھی نہیں بولتا مگر اس کے پاس ایک تیار نگران موجود ہوتا ہے، اور موت کی غشی طے شدہ ایک فیصلے کے ساتھ آ پہنچی۔ یہ ہے وہ چیز جس سے تم کتراتے رہے تھے، اور سور پھونکا جائے گا، وہ ہماری وعید کے ظہور کا دن ہوگا، اور ہر جان اس طرح ظاہر ہوگی کہ اس کے ساتھ ایک ہانکنے والا، لے جانے والا ہوگا، اور ایک گواہ ہوگا۔ تو اس سے غفلت میں پڑا رہا، تو ہم نے تجھ سے تیرا پردہ ہٹا دیا، تو آج تو تیری نظر بہت تیز ہے۔ اور اس کا ساتھی کہے گا، یہ جو میرے پاس تحویل میں تھا یہ حاضر ہے، تم چھونک دو جہنم میں ہر ناشکرے، معاند، ضد کرنے والے، خیر سے روکنے والے، حدود کو توڑنے والے اور شک میں مبتلا کو، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرے معبود ٹھہرائے، تو ڈال دو اس کو سخت عذاب میں۔ اس کا ساتھی شیطان کہے گا، اے ہمارے رب، میں نے اس کو سرکش نہیں بنایا، بلکہ یہ خود
نہایت دور کی گمراہی میں پڑا رہا۔ ارشاد ہوگا اب میرے سامنے جھگڑا نہ کرو، میں نے پہلے ہی تمہیں اپنی وعید سے آگاہ کر دیا تھا۔ میرے پاس، میرے ہاں بات بدلی نہیں جاتی، اور میں بندوں پر ذرا بھی ظلم کرنے والا نہیں۔ اب میں آیات کی تلاوت کروں گا ایسے کہ ایک رکعت کے بعد میں اللہ اکبر کہوں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قاف والقرآن المجید، بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد الله أكبر وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ وَجَاءَتْ سَكْرَةُ الْمَوْتِ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتَ مِنْهُ تَحِيدُ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ ذَلِكَ يَوْمُ الْوَعِيدِ وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَعَهَا سَائِقٌ وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنْتَ فِي غَفْلَةٍ مِنْ هَذَا فَكَشَفْنَا عَنْكَ غِطَاءَكَ فَبَصَرُكَ الْيَوْمَ حَدِيدٌ فَقَالَ قَرِينُهُ هذا ما لدي عتيد القيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما طغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي فقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد اللہ اکبر۔ اب ہم آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 30 سے آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ سنیں گے۔ اس دن کو یاد رکھو جس دن ہم جہنم سے پوچھیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ جواب دے گی ابھی اور بھی ہیں، اور جنت متقیوں کے قریب لائی جائے گی حالانکہ دور نہ ہوگی۔ یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ ہر رجوع کرنے والے اور حدود الہی کی
حفاظت کرنے والے کے لیے، جو خدائے رحمان سے ڈرا غیب میں اور حاضر ہوا متوجہ رہنے والے دل کے ساتھ۔ داخل ہو جاؤ اس جنت میں سلامتی کے ساتھ، یہ ہمیشگی کا دن ہے، ان کو وہاں ملے گا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے۔ اور کتنی ہی قومیں ہم نے ہلاک کر دی ان سے پہلے، جو قوت میں ان سے بڑھ چڑھ کر تھی، تو جس کا جدھر سینگ سمایا ادھر کو ملکوں میں چل کھڑا ہوا کہ کوئی پناہ کی جگہ ہے۔ بے شک اس میں ان لوگوں کے لیے بڑی یاد دہانی ہے جن کے پاس دل ہو یا وہ بات سننے کے لیے کان لگائیں متوجہ ہو کر۔ اور ہم نے آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کو 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں ہوئی۔ تو جو کچھ یہ کہتے ہیں اس پر صبر کرو اور اپنے رب کی تسبیح کرتے رہو اس کی حمد کے ساتھ، سورج کے طلوع اور اس کے غروب سے پہلے، اور رات میں بھی اس کی تسبیح کرو ستاروں کے ڈھلنے کے بعد بھی، اور کان لگائے رکھو جس دن منادی بہت قریب کی جگہ سے پکارے گا، جس دن یہ سنیں گے چیخ کہ جو یہ سنیں گے چیخ کو بالکل شدنی کے ساتھ ہونے والی، طے شدہ ہونے والی کے ساتھ۔ وہ دن نکل کھڑے ہونے کا ہوگا، بے شک ہم ہی زندہ کرتے اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹنا ہوگا۔ اس دن زمین ان کے اوپر سے کھل جائے گی اور وہ تیزی سے نکلتے ہوں گے۔ یہ اکٹھا کر لینا ہمارے لیے بہت آسان ہے۔ ہم خوب جانتے ہیں جو کچھ یہ لوگ کہتے ہیں، اور تم ان پر کوئی داروغہ مقرر نہیں ہو۔ بس اس قرآن کے ذریعے سے ان لوگوں کو یاد دہانی کرو جو میری وعید سے ڈرتے ہوں۔ اب میں ان آیات کی تلاوت کروں گا، آیت نمبر 30 سے آخر تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یوم نقول لجہنم هل امتلأت وتقول هل من مزید وأزلفت الجنة للمتقین غیر بعید هذا ما توعدون لكل أواب حفیظ من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزید وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد۔ الله أكبر۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد۔ اللہ اکبر۔ اب ہم سورہ الواقعہ پڑھیں گے۔ پہلے میں سورہ مبارکہ کی پہلی 56 آیات کا ترجمہ کروں گا۔
ہم شروع کرتے ہیں اس اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی رحمت بھی پناہ ہے، اس کی عنایت ہمیشہ کے لیے۔ یاد رکھو جب کہ واقع ہو پڑے گی واقع ہونے والی، اس کے واقع ہونے میں کسی جھوٹ کا کوئی شبہ نہیں، کوئی شائبہ نہیں۔ وہ پست کرنے والی اور بلند کرنے والی ہوگی، جبکہ زمین بالکل جھنجھوڑ دی جائے گی اور پہاڑ بالکل ریزہ ریزہ ہو گئے، منتشر غبار بن جائیں گے، اور تم 3 گروہوں میں تقسیم ہو جاؤ گے۔ سو ایک گروہ دانے ہاتھ والا ہوگا، تو کیا کہنے دانے ہاتھ والوں کے، اور دوسرا گروہ بائیں والا ہوگا، اور کیا برا ہوگا بائیں والوں کا۔ رہے سابقون، تو وہ تو سبقت کرنے والے ہی ہیں، وہی لوگ مقرب ہوں گے نعمت کے باغوں میں، ان میں بڑی تعداد اگلوں کی ہوگی اور تھوڑے پچھلوں میں سے ہوں گے۔ جڑاؤ تختوں پر ٹیک لگائے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، ان کی خدمت میں غلمان، جو ہمیشہ غلمان ہی رہیں گے، نوجوان لڑکے پیالے جگ اور شراب خالص کے جام لیے ہوئے گردش کر رہے ہوں گے، جس سے نہ تو ان کو درد سر لاحق ہوگا اور نہ وہ فطور عقل میں مبتلا ہوں گے، اور میوے ان کی پسند کے اور پرندوں کے گوشت ان کی رغبت کے، اور ان کے لیے غزال چشم پورے ہوں گی، محفوظ کیے ہوئے موتیوں کی مانند، صلہ ان کے ان اعمال کا جو وہ کرتے رہے۔ ان میں وہ کوئی لغو اور گناہ کی بات نہیں سنیں گے، صرف مبارک سلامت کے چرچے ہوں گے۔ اور رہے دانے ہاتھ والے، تو کیا کہنے ہیں دانے ہاتھ والوں کے، بے خار بیریوں، تہ بتہ کیلوں اور پھیلے ہوئے سایوں میں، اور پانی بہایا ہوا اور میوے فراواں، نہ کبھی منقطع ہونے والے نہ کبھی ممنوع، اور اونچے بستر ہوں گے، اور ان کی بیویاں ہوں گی جن کو ہم نے ایک خاص اٹھان پر اٹھایا ہوگا، بس ہم ان کو رکھیں گے کنواریاں، دل ربا اور ہم سنی، نعمتیں دائنے ہاتھ والوں کے لیے۔ ان میں اگلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ ہوگا اور پچھلوں میں سے بھی ایک بڑا گروہ، اور بائیں ہاتھ والے، تو کیا ہی برا حال ہوگا بائیں والوں کا۔ وہ لو کی لپٹ کھولتے پانی اور دھوئیں کے سائے میں ہوں گے، جس میں نہ کوئی ٹھنڈک ہوگی اور نہ کسی طرح کی کوئی افادیت۔ یہ لوگ اس سے پہلے خوشحالوں میں تھے اور سب سے بڑے گناہ پر اصرار کرتے رہے، اور کہتے تھے کہ کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے تو کیا اسر نو زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، اور کیا ہمارے اگلے آبا و اجداد بھی؟ کہہ دو یقیناً اگلے اور پچھلے سب جمع کیے جائیں گے ایک معین دن کے مقررہ وقت تک، پھر تم لوگ اے گمراہو اور جھٹلانے والو زقوم کے درخت میں سے کھاؤ گے اور اسی سے اپنے پیٹ بھرو گے، پھر اس پر کھولتا پانی پیو گے، تون سے ہوئے اونٹوں کی مانند۔ یہ جزا کے دن ان کی پہلی ضیافت ہوگی۔ اب میں ان آیات کو پڑھ رہا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا وقعت الواقعہ لیس لوقعتها کاذبہ خافضۃ رافعہ اذا رجت الارض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين
وقلیل من الآخرین على سرر موضونہ متکئین علیہا متقابلین یطوف علیہم ولدان مخلدون بأکواب وأباریق وكأس من معین لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين والثلة من الآخرين اللہ اکبر واصحاب الشمال ما اصحاب الشمال فی سموم وحمیم وظل من یحموم لا بارد ولا کریم انہم کانوا قبل ذلك مترفین وكانوا يصرون على الحنث العظیم وكانوا يقولون فإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون والشاربون عليه من الحميم والشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين اللہ اکبر۔ اب میں آیت نمبر 57 سے سورہ کے آخر تک آیت نمبر 96 تک کا ترجمہ بیان کروں گا۔ ہم نے تم کو پیدا کیا ہے تو تم قیامت کی تصدیق کیوں نہیں کرتے؟ کیا تم نے غور نہیں کیا اس چیز پر جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ اس کی صورت گری تم کرتے ہو یا صورت گری ہم کرنے والے ہیں؟ ہم نے تمہارے درمیان موت مقدر کی ہے اور ہم عاجز رہنے والے نہیں ہیں، بلکہ قادر ہیں اس بات پر کہ ہم تمہاری جگہ تمہارے مانند بنا دیں اور تم کو اٹھائیں اس عالم میں جس کو تم نہیں جانتے، اور پہلی پیدائش کو تو تم جانتے ہی ہو، تو اس سے کیوں یاد دہانی نہیں حاصل کرتے؟ کیا تم نے غور کیا اس چیز پر جو تم بوتے ہو؟ اس کو تم پروان چڑھاتے ہو یا پروان چڑھانے والے ہم ہیں؟ تم چاہیں تو اس کو ریزہ ریزہ کر چھوڑیں تو تم باتیں ہی مناتے رہ جاؤ۔ بے شک ہم تو تاوان میں پڑے، بلکہ ہم تو بالکل ہی محروم رہے۔ ذرا غور تو کرو اس پانی پر جو تم پیتے ہو، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادلوں سے یا اس کے اتارنے والے ہم ہیں؟ اگر ہم چاہیں تو اس کو بالکل ہی تلخ بنا دیں، تو تم لوگ شکر کیوں نہیں کرتے ہو؟ ذرا غور تو کرو اس آگ پر جس کو تم چلاتے ہو، کیا تم نے پیدا کیا ہے اس کے درخت کو یا اس کے پیدا کرنے والے ہم ہیں؟ ہم نے اس کو یاد دہانی اور صحرا کے مسافروں کے لیے ایک نہایت نفع بخش چیز بنایا ہے۔ تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو۔
بس نہیں، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی. یعنی یہ جو الٹے سیدھے الزامات لگا رہے ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں. میں قسم کھاتا ہوں، گواہ کے طور پر پیش کرتا ہوں ستاروں کے گرنے کے ٹھکانوں کی. اور بے شک یہ ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تم جانو. میں اس کی گواہی دیتا ہوں کہ بے شک یہ ایک باعزت قرآن ہے، ایک محفوظ کتاب میں اس کو صرف پاکیزہ ہی ہاتھ لگاتے ہیں، پاکیزہ فرشتے. کوئی جنات اس کے قریب بھی نہیں آتے. یہ عالم کے پروردگار کا نازل کردہ ہے. تو کیا تم لوگ اس کلام سے تم اغماض برتتے ہو، کمزوری دکھاتے ہو، اور جو تمہارے لیے رزق ہے اس کی تکذیب کر رہے ہو. اگر تمہارا یہ گمان ہے کہ تم کسی کے محکوم نہیں تو کیوں نہیں اس وقت جبکہ جان حلق میں پہنچتی ہے اور تم اس وقت دیکھ رہے ہوتے ہو، اور ہم اس جان کنی میں مبتلا انسان سے تمہاری نسبت زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تم نہیں دیکھ پاتے. بس کیوں نہیں اگر تم غیر محکوم ہو اس جان کو لوٹا لیتے لوٹا لیتے اگر تم سچے ہو. بس اگر وہ ہوا یعنی مرنے والا مقربین میں سے تو اس کے لیے راحت اور سرور اور نعمت کا باغ ہے. اور اگر وہ ہوا دائیں ہاتھ والوں میں سے تو سلامتی ہو تم پر اے دائیں ہاتھ والے. اور اگر جھٹلانے والوں گمراہوں میں سے ہوا تو اس کے لیے گرم پانی کی ضیافت اور جہنم کا داخلہ ہے. بے شک یہ ساری باتیں سچی اور یقینی ہیں تو تم اپنے رب عظیم کے نام کی تسبیح کرو. اب میں آیت 57 سے اس کی تلاوت کروں گا، اس سورہ مبارکہ کے اس حصے کی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَى فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَحْرُثُونَ أَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ لَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَاهُ حُطَامًا فَظَلْتُمْ تَفَكَّهُونَ إِنَّا لَمُغْرَمُونَ بَلْ نَحْنُ مَحْرُومُونَ أَفَرَأَيْتُمُ الْمَاءَ الَّذِي تَشْرَبُونَ أَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ لَوْ نَشَاءُ جَعَلْنَاهُ أُجَاجًا فَلَوْلَا تَشْكُرُونَ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ أَأَنْتُمْ أَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم. اللہ اکبر. فلا اقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون ولولا إذا بلغت الحلقوم
وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب الجميل وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم والتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔